بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جو لیسن پڑھنا ہے اس کا عنوان ہے نماز۔ نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ نماز کے لغوی معنی ہیں کسی کی طرف رخ کرنا، دعا کرنا، قریب ہونا۔ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ایک مقرر کردہ طریقہ ہے۔ نماز ہر عاقل، بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں۔ ہمیں نماز ادا کرنے کا طریقہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ نماز کو دین کا ستون بھی کہتے ہیں۔ نماز مسلمانوں کی خاص پہچان ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز پڑھنے سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ پابندی وقت حاصل ہوتی ہے۔ آپس میں میل جول اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ 5 وقت پابندی سے نماز ادا کریں۔ نماز اور ان کے اوقات مندرجہ ذیل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 103، اِنَّ الصَّلَاةَ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا۔ ترجمہ، بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقت پر فرض کر دی گئی ہے۔ نماز کے اوقات کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ فجر، پو پھٹنے کے بعد سے سورج نکلنے سے ذرا پہلے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ فجر طلوع صبح صادق سے لے کر آفتاب کی کرن چمکنے تک ہے۔ صبح صادق ایک ایسی روشنی ہے جو کہ مشرق کی جانب جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے اوپر کنارے پر دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے اور ہر طرف اجالا ہو جاتا ہے، پھر وقت فجر ختم ہو جاتا ہے۔ نماز فجر کے بعد 20 منٹ تک کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ ظہر، سورج ڈھلنے کے بعد سے ہر چیز کا سایہ دگنا
ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ عصر، سایہ دگنا ہونے کے بعد سے سورج غروب ہونے سے نصف گھنٹے پہلے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ مغرب، سورج غروب ہونے کے بعد سے آسمان پر سرخی غائب ہونے تک وقت رہتا ہے۔ عشاء، نماز مغرب کے 1.5-2 گھنٹہ کے بعد سے صبح صادق تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ نماز کی فضیلت اور اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ پیارے بچوں، نماز کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ آپ کو ان احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گا۔ حدیث نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے سب چیزوں سے پہلے نماز کو فرض کیا اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ حدیث شریف ہے، نماز افضل جہاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ حدیث نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کا مرتبہ بدن میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے وہ نماز کے ذریعے بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ نماز اتنی ضروری اور اہم عبادت ہے کہ مثال کے طور پر عمارت بغیر ستون یا بغیر پلر کے کھڑی نہیں ہو سکتی، اسے ستون کے ذریعے سپورٹ چاہیے۔ ایسے ہی انسان نماز کے بغیر اپنے دین کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں باہر گیا تو آپ نے درخت کی ایک شاخ پکڑی اور اس کو ہلایا، اوپر سے سارے پتے جھڑنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے جھڑتے ہیں، جیسے اس درخت سے پتے جھڑے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے عرض کیا، نہیں، بالکل بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح 5 نمازوں کی مثال ہے، جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ عرش معلیٰ پر ملا۔ اللہ تعالیٰ نے شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا، اور آپ نے اس موقع پر بھی فرمایا، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر 50 نمازوں میں تخفیف کر کے یعنی کمی کر کے 5 نمازیں مختص کر دی گئیں۔ شب معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا تھا۔
پڑھیں گے تو 5 نمازیں مگر ثواب 50 نمازوں کا ہی عطا فرمایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ الحمدللہ، سب کہیں الحمدللہ، الحمدللہ۔ پیارے بچوں، آپ نے اب جو پڑھا ہے اور سنا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ آپ نے باقاعدگی سے نماز ادا کرنی ہے۔ آپ عہد کریں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے اور نماز وقت مقررہ پر ادا کریں گے۔ اگر آپ اللہ پاک کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو نماز قائم کریں۔ یہی نماز ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیراً احسن الجزاء فی الدارین۔ پیارے بچوں، اب ہم مشق حل کرتے ہیں۔ مختصر جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، نماز کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب، دعا کرنا، دعا کرنا۔ سوال نمبر 2، نماز کس پر فرض ہے؟ جواب، ہر عاقل، بالغ مسلمان مرد اور عورت پر نماز فرض ہے۔ سوال نمبر 3، مسلمانوں پر دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ جواب، مسلمانوں پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ سوال نمبر 4، کیا چیز دین کا ستون ہے؟ جواب، نماز دین کا ستون ہے۔ سوال نمبر 5، نماز کس کی خاص پہچان ہے؟ جواب، نماز مسلمانوں کی خاص پہچان ہے۔ درست الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ مسلمان دن میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں۔ 7 کرتے ہیں یا 5 کرتے ہیں؟ آپ نے اس میں سے 5 لکھنا ہے خالی جگہ میں۔ مسلمان دن میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں۔ نماز ڈیش کی خاص پہچان ہے، مسلمان کی یا ہندو کی؟ نماز مسلمان کی خاص پہچان ہے۔ نماز پڑھنے سے بے شمار ڈیش حاصل ہوتے ہیں، نقصانات یا فوائد؟ نماز پڑھنے سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نماز فجر ڈیش کے وقت پڑھی جاتی ہے، صبح یا شام؟ نماز فجر صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ ڈیش اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، زکوٰۃ یا نماز؟ نماز اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز کے چند فوائد تحریر کریں۔ نمبر 1، نماز وقت کا پابند بناتی ہے۔ نمبر 2، جس سے آپس میں میل جول پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ نمبر 4، نماز بری باتوں سے روکتی ہے۔ نمبر 5، نماز پڑھنے سے روحانی اور ذہنی سکون ملتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ مشقی سوالات اور نماز کے فوائد، خالی جگہ، تمام مشق کو اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔